السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسیدنا وملجئنا العارف باللہ الشیخ ابراہیم الحجویری اللاہوری المعروف بسیدنا داتا گنج بخش اللاہوری علیہ الرحمۃ والرضوان ونفعنا به واسلافہ واخلافہ وجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اکرم العلماء فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقول کما قال الامام احمد رضا خان القادری البریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان: کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پھریے پاک ملت کیجئے۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، سفر الخیر 18 یعنی آج سیدنا داتا گنج بخش اللاہوری رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بہ کا عروس مبارک کا دن ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بہ مرکز عقیدت، یعنی کئی اولیاء اعظام اکابرین علماء کے منبع اور ملجأ ہیں سیدنا داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بالخصوص سلطان الہند خواجہ معین الدین الچشتی الاجمیری قدس اللہ سرہ العزیز جیسے اکابرین اولیاء امت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے مستفید ہوئے ہیں۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ داتا گنج بخش میں حاضری دے کر وہاں ریاضت الصغریٰ، ریاضت الکبریٰ اور کئی طرح کے اعمال باطنیہ اور وظائف طریقت پر عمل کرتے ہوئے وہاں پر حاضری دی۔ تقریباً 40 دن داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے مستفیض ہو کر داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توسل کرتے ہوئے ان سے استغاثہ کے فارسی اشعار پڑھتے ہوئے یہاں تک کہ اس بارگاہ سے نکلتے ہوئے ہمارے ہندوستان کی سرزمین میں پہنچے۔ یعنی سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بہ ہندوستان کی سرزمین میں آنے سے پہلے کئی اولیاء کرام بزرگان دین کی ظاہری حیات میں بھی اور ان کے وفات شریف کے بعد کئی بزرگان دین کے مزارات مبارکہ پر بھی حاضری دیتے ہوئے ان سے مستفیض ہوتے ہوئے اس دھرتی میں ہمیں مستفیض بنانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین میں آئے۔ اللہ عز و جل سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح ان کے ما قبل اور ما بعد جتنے بھی بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین اور اہل خیر و صلاح اخیار امت جو بھی ہندوستان کی سرزمین میں دین و سنیت کی نشر و اشاعت و تبلیغ حق کے لیے آئے ہیں، ان تمام کے درجات کو اللہ عز و جل بلند فرمائے۔ وہ عظیم بزرگان دین جن کو اپنے
مرکز عقیدت تسلیم کرتے تھے، ان میں ایک عظیم شخصیت سیدنا داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کشف المحجوب نام کی ایک عظیم مشہور و معروف کتاب کے مصنف۔ سمجھنے کی بات ہے، حدیث جبریل جو مشہور و معروف ہے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آ کر انسانی شکل میں آ کر سوال کیے۔ صحابہ کرام سوال و جواب سے مستفیض ہوئے، اور سوال و جواب کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے فرمائیں وہ آنے والے شخص کون ہیں؟ آخری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں هو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ حضرت جبریل ہیں، تمہیں دین اسلام سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو بہرحال دین اسلام میں ایمان بھی، اسلام بھی، احسان بھی۔ ایمان عقائد، اسلام فقہ، اور احسان اخلاق و تصوف یعنی تصوف معاملہ۔ اور تصوف معاملہ یہ تمام چیزیں فرض عین ہیں، جیسا کہ قرآن اور احادیث کی تفصیل کرتے ہوئے مفسرین اور محدثین نے اپنے کتابوں میں بیان فرمایا۔ اسی طرح مخدوم الکبیر زین الدین فنانی رحمۃ اللہ علیہ ہدایت الاذکیاء الی طریق الاولیاء میں فرماتے ہیں تعلما علما یصحح طاعتا وعقیدتا ومزکی القلب اسقلا هذه الثلاثة فرض عین، یہ تینوں فرض عین ہیں۔ عقیدہ صحیح ہونے کے لیے عقائد کا علم، اور اعمال جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، وہ اعمال کی درستگی کے لیے فقہ، اور اپنے اخلاق تزکیت، اپنے نفس کی تزکیت کے لیے، اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے، درست بنانے کے لیے جو علم ہے علم الاخلاق، اسی کو تصوف معاملت کہتے ہیں جو فرض عین ہے۔ یہ تمام چیزوں کی روشنی میں اس میں اگر برابر ہو گئے تو اور کامل بننے کے لیے، اس کے بعد اکمل بننے کے لیے تصوف معاملت کے بعد تصوف مکاشفت کی بھی خواص کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو بہرحال تصوف معاملت فرض عین ہے، سب پر ضروری ہے، تصوف مکاشفت خواص کے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال ہر معاملے میں ڈپلیکیٹس لوگ آتے ہی رہتے ہیں، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، فقہ کا معاملہ ہو، اخلاق و تزکیت النفس طریقت تصوف کے معاملے میں ہو، اس میں صحیح اور غلط یعنی حق اور باطل، اسے ممتاز کرنے کے لیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمارے قدیم بزرگان دین ائمہ اہل حق نے تفصیل کے ساتھ کروڑوں کتابیں اس کے متعلق تصنیف فرمائے ہیں۔ بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر السید عبد القادر الجیلانی غوث العالم محبوب سبحانی فرد الافراد قطب الاقطاب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ونفعنا به، اور ان کے ماقبل اور مابعد کے کئی مشائخ ائمہ اہل سنت۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنی کتاب سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار، اس میں فرماتے ہیں اہل التصوف 12 صنفا فالاول السنیون والبواقی بدعیون، اہل تصوف طریقت اور پیر مریدی وغیرہ کے نام پر چلنے والے 12 فرقے ہیں، اس میں ایک جماعت اقوالہم وافعالہم موافقۃ للشریعت فہم شریعت و طریقت جمیعا فہم اہل السنت والجماعہ، شریعت اسلامیہ اور طریقت مستقیمہ پر جب مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے، جن کے اقوال بھی ہیں، جن کے افعال سب شریعت اسلامیہ اور طریقت مستقیمہ کی روشنی پر ہے، وہی ایک جماعت سنت جماعت ہے۔ وہ سنت جماعت ہی اہل حق ہے۔ اس کے علاوہ 11 فرقے معرفت کا نام لے کر، طریقت کا نام لے کر، باطن کا نام لے کر، اور پیر مریدی کا نام لے کر، تصوف کا نام لے کر
جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، طریقت مستقیمہ کے خلاف ہے، وہ سب بد مذہب ہیں۔ اہل السنت والجماعت کا ان سے کسی طرح کا واسطہ نہیں۔ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا طریقہ نہیں ہے، یہ باطل طریقت والوں کا طریقہ۔ اسی لیے ہمارے قدیم بزرگان دین حق اور باطل کی امتیازیت کے لیے، حق اور باطل کی تمیز کے لیے، امتیاز کے لیے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اس میں ایک مشہور و معروف کتاب ہے کشف المحجوب، سیدنا داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا۔ التعرف کے بارے میں ابو یزید البسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں، لولا التعرف ما عرفنا التصوف۔ اگر تعرف کی کتاب، اگر لولا التعرف ما عرفنا التصوف، اگر تعرف کی کتاب نہ ہوتی تو ہم تصوف کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تعرف بھی عقائد اہل سنت، شریعت اسلامیہ اور طریقت مستقیمہ کے مطابق لکھی گئی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اسی طرح کشف المحجوب بھی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، طریقت مستقیمہ کی روشنی میں لکھی گئی ایک مشہور و معروف کتاب ہے۔ ہمارے اسلاف، مشائخ اہل سنت، ائمہ اہل سنت کے کتابوں کو بعض لوگ کئی طرح کے ملاوٹ بھی کر دیتے ہیں تاکہ اپنے باطل طریقت اور اپنے باطل عقائد کی ترویج و اشاعت کرتے ہوئے حق کو چھپانے کے لیے، حق کو مٹھانے کے لیے کئی طرح کے خرافات، مکر و فریب کرتے ہیں۔ اسی طرح حقیقت میں تصوف کے جو بہترین کتابیں ہیں، شریعت اسلامیہ، طریقت مستقیمہ پر لکھی ہوئی کتابیں، اس میں بھی بہت کچھ ملاوٹیں کی گئی ہیں۔ تو بہرحال سیدنا داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب، جس میں ہر معاملے کے کھوٹے لوگوں کو، غلط لوگوں کو نشاندہی کی ہے۔ شریعت اسلامیہ اور طریقت مستقیمہ کے مطابق چلنے والے اہل سنت و جماعت، اہل حق کون ہیں اور وہ کتنے سلسلے کے ہیں، یہ تمام باتیں اس کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں اور ان کے بد عقیدے کیا ہیں اور ان کے بد اخلاق اور بد اعمال کیا کیا ہیں، یہ تمام چیزیں بھی اس میں نشاندہی کی ہے۔ جیسے کہ تنویر القلوب فی معاملۃ علام الغیوب، جس میں فقہ شافعی ہے اور عقائد کے ساتھ تصوف موجود ہے۔ اسی طرح الحدیقۃ الندیہ فی شرح طریقۃ المحمدیہ، عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ، فقہ حنفی ہے اور عقائد کے ساتھ تصوف موجود ہے۔ اسی طرح الغنیۃ لطالبی طریق الحق، یعنی غنیۃ الطالبین، فقہ حنبلی مسلک کی صورت میں اور عقائد کے ساتھ تصوف موجود ہے۔ تو بہرحال کشف المحجوب ایک بہترین کتاب ہے طریقت کے معاملے میں حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے، صحیح اور درست کو پہچاننے کے لیے۔ داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ تو بہرحال عروس مبارک، اس مبارک دن عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما ثبت من السنت فی ایام السنا میں ان الذی وصلوا الى جناب العزت وحضائر القدس یرجا فیہ من الخیر والبرکۃ والنورانیت اکثر من سائر الایام، یعنی جن جن بزرگان دین وفات ہوتے ہیں، ان وفات کے دن میں باقی دنوں سے بھی زیادہ نورانیت اور برکات زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عبد الوہاب المتقی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے اقوال مبارکہ کو نقل کرتے ہوئے عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت من السنت فی ایام السنا میں فرماتے ہیں۔ تو بہرحال عروس کے متعلق ہم کئی مشائخ اہل سنت، بزرگان دین کے اعراس مبارکہ کے وقت میں الدراسات الازہریہ میں عروس مبارک کے دلائل کو خاص کر ہم پیش کرتے ہیں سورہ رعد کی 23 اور 24ویں آیت۔ اس کا اصل مرکز العروس یعنی مرکز اعراس شہدائے احد کی زیارت ہے۔ شہدائے احد یعنی مرکز الدلائل للعروس زیارت شہدائے احد۔
شہداء احد رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کے سال میں ایک مرتبہ زیارت شہداء احد کے لیے خصوصی اہتمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ رعد کی 23 اور 24ویں آیت کو تفصیل کرتے ہوئے کئی مفسرین اور اس کی تائید میں کئی شارحین احادیث اپنے اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو بہرحال آج سورہ رعد کی ہی بات، مگر اس کے ماقبل کے چند آیتوں کو بھی داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عروس مبارک میں خصوصی طور پر اس دراسے میں ہمیں بحث کرنا ہے۔ یعنی سورہ رعد اللہ عز و جل 19ویں آیت میں فرمایا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، بھلا جو شخص یہ جانتا ہو کہ آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اس آیت پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں، یعنی صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں، اولو الالباب۔ سورہ رعد کی 19ویں آیت میں اللہ عز و جل فرمایا۔ تو یہاں پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع لاحکام القرآن میں فرماتے ہیں یہ آیت پاک سیدنا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح ابو جہل ملعون کے متعلق نازل ہوا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، کیونکہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کمن هو اعمی، وہ ابو جہل کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت قبول کرنے والے صرف اور صرف عقل والے ہیں، صاحبان عقل ہیں۔ اس آیت پاک کے بعد اللہ عز و جل سورہ رعد کی 20ویں آیت سے تقریباً 23ویں آیت تک اللہ عز و جل فرمایا ایمان والے کے اوصاف، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ اس طرح کہتے ہوئے اللہ عز و جل ان نصیحت قبول کرنے والے ایمان والوں کے اوصاف کو بیان فرمایا، یعنی صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبان عقل ہے۔ یہ بتانے کے بعد ان کی صفت کیا کیا ہیں یہ اللہ عز و جل ان آیات میں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے۔ یہ عہد کیا چیز ہے؟ مفسرین تفاسیر میں کئی اقوال مبارکہ پیش کیے ہیں، القرآن ذو وجوہ کے طور پر کئی اقوال مبارکہ پیش کیے ہیں۔ اس عہد سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آدم نبی علیہ السلام کی پشت سے آدم نبی علیہ السلام کے تمام اولاد کو نکال کر لیا اور پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے جواب دیا تھا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، بلا۔ سورہ اعراف میں جس کی تفسیر 172 میں فرمایا گیا۔ اور اسی طرح ہر انسان کی عقل میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دلائل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور انبیاء کی نبوت کو پہچان سکے۔ یہ اللہ عز و جل ہر انسان کے عقل میں یہ ڈال دیا ہے، یعنی صلاحیت ہے کہ وہ دلائل سے خدا کی توحید اور انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو پہچان سکے۔ اور اسی طرح عہد سے مراد بعض احکام عقلی دلائل سے ثابت ہیں جو ناقابل تنسیخ ہیں، وہ منسوخ نہیں ہوتے، جو عقلی دلائل سے جو ثابت احکام ہیں، یعنی مثلا قتل کرنا، زنا کرنا اور جھوٹ بولنا یہ حرام ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد ہے کہ وہ ان احکام پر عمل کرے گا۔ اسی طرح جب انسان کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ وہ اس کے تمام فرائض پر عمل کرے گا۔ اسلام قبول کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے تمام فرائض پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے اسلام یعنی اللہ عز و جل منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرے۔ اور
جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسالت کو مان لیا تو اس نے یہ التزام کر لیا اور یہ عہد کر لیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرے گا۔ تو بہرحال اس آیت پاک میں اللہ عز و جل مؤمنین کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ مؤمنین کے اوصاف، اس میں بالخصوص اللہ عز و جل یعنی ان صفات پر عمل کرنے والے کو جنت عطا کی جائے گی، یہی ان آیتوں میں اللہ عز و جل فرمایا۔ یعنی مؤمنوں کی 8 صفات جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، دوسرا جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے، تیسرا اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور چوتھا سخت حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، 5 اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں، 6 نماز قائم کرتے ہیں، 7 ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقات و خیرات ہو، جو بھی خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ہو، سنت ہو اور سنت صدقات ہو، سب ظاہری طور پر بھی جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ، اور صدقۃ السر پوشیدہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور 8 برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ یہ 8 صفات اللہ عز و جل ان آیات میں فرمایا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرمایا جو مسلمان ان 8 صفات کے ساتھ موصوف ہوں گے ان کی جزا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دائمی جنتوں میں داخل فرمائے گا، ان کے باپ دادا، ان کے بیویوں کو، ان کے اولاد میں سے جو نیک ہوں گے ان کو بھی دائمی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اور آخری میں جو ہمارا موضوع ہے، ہر عروس میں اس آیت پاک اور اس کی تفصیل کو بیان فرماتے ہیں، تو یعنی فرشتے ہر دروازے سے ان کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے اور ان کے صبر کرنے کی تحسین فرمائیں گے۔ تو بہرحال ان آیت میں توکل کے بارے میں بھی ایک بحث ہے، مگر آج کل توکل کو کئی انداز میں معنی لیتے ہیں۔ بعض لوگ توکل کا غلط مفہوم لیتے ہیں، جس کی تفصیل ابو بکر بن العربی یعنی ابو بکر محمد بن المالکی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، جو 543 میں وفات ہوئے، یعنی 543 ہجری میں جن کا وفات ہوا، وہ اپنی کتاب احکام القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 83 اور 84 میں اس آیت پاک کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا صحیح مفہوم کیا ہے توکل کا معنی، یعنی توکل تو صرف دل سے اللہ عز و جل پر اعتماد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مکمل اعتماد کرنا توکل ہے۔ توکل کا یہ تقاضا نہیں کہ اسباب منقطع کر دی جائیں، یعنی اسباب پر کچھ بھی اسباب استعمال ہی نہیں کرنا، وہ توکل کا معنی نہیں ہے۔ اسباب سے منقطع نہیں، اسباب کا استعمال کرتے ہوئے خدا پر مکمل اعتماد، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے چند آلات ایسا پیدا کیا ہے جن سے وہ ضرر کو دفع کر سکتا ہے، اور چند آلات ایسا پیدا کیا ہے جن سے وہ نفع بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو توکل کا معنی ان آلات کو معطل کر دینا ایسا نہیں، بلکہ ان آلات کو استعمال کرتے ہوئے آلات کو بنانے کی حکمت کو ضائع کیے بغیر یعنی خدا پر مکمل اعتماد کرنا، یہ توکل ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ابو بکر عربی ابن العربی احکام القرآن میں ایک واقعہ، ایک ابو حمزہ خراسانی کے نام کا ایک عابد، ایک عبادت گزار تھا، وہ آدمی نے توکل کا جو معنی سمجھا، اس واقعات کو بھی آخر میں اللہ عز و جل سے نجات کا ایک راستہ بھی دیا، اور اس کے اس سوچ کو توکل کے خلاف وہ سمجھنا، اس کے بارے میں کیا کیا جہالتیں ہیں، اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، تفصیل کے ساتھ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن جلد 9 270 259 اور 70 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں ان آیت پاک کی تفصیل میں۔ تو بہرحال اللہ عز و جل ان آیات میں، سورہ رعد کی ان آیات میں جو مؤمنین کے صفات کو بیان فرمایا، اس میں اللہ عز و جل ایک صفت یہ بھی بیان فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یعنی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ سورۃ الرعد 21، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سخت عذاب سے ڈرنا مراد، یعنی سخت حساب کا معنی اس آیت میں فرمایا وہ سخت حساب سے ڈرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث شریف سنتے تو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس میں کوئی اشکال ہوتا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کرتی، حتیٰ کہ
مکمل طور پر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے اور سمجھ لیتے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے حساب لیا جائے گا اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ برابر اگر کسی سے حساب لے لیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں تو ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ سورہ انشقاق کی 8ویں آیت فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ یہاں پہ آسان حساب کے بارے میں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آسان حساب کے بارے میں بتایا گیا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے مراد حساب کو پیش کرنا ہے، یعنی صرف حساب کو پیش کیا جائے گا، لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں، ہر بات اگر پوچھا گیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ہر چھوٹا اور ہر بڑا گناہ اس پر ظاہر کیا جائے گا، یعنی اس پر پیش کیا جائے گا۔ اس کی ایک تفسیر میں امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ المغترین میں فرماتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یعنی صغیرہ سے مراد اور کبیرہ سے مراد قہقہا لگا کر ہنسنا، اور صغیرہ سے مراد اطراف کے لوگ سننے کی طرح ہنسنا۔ اسی لیے اوزاعی امام رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو تائید کے ساتھ اس کی تفصیل کرتے ہوئے امام شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صغیرت سے مراد تبسم نہیں بلکہ ضحک، یعنی اطراف کے لوگ سننے کی طرح ہنسنا، مجلس میں سننے کی طرح ہنسنا، یعنی ہنسنے کی آواز آنا، یہ تک حساب۔ تبسم یعنی مسکرانا، وہ تو سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے۔ ایمان والا مسکرانے سے بخیل پر نہیں کرے گا، اس طرح وارد بھی ہے۔ تو بہرحال امام شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تنبیہ المغترین میں کبیرتن سے مراد قہقہا ہے اور صغیرتن سے مراد مجلس میں سننے آنے کی طرح ہنسنا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں اذا ضحک العالم مج من العلم مجتن، یعنی اہل علم جب تھوڑا بلند آواز سے ہنسیں گے تو علم کا ایک حصہ ان سے نکل جائے گا۔ تو بہرحال کتنا ہو سکے اتنا قہقہا لگا کر ہنسنے سے، اور یہاں تک کہ اطراف کے لوگ سننے کی طرح ہنسنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حنفی مسئلے کے مطابق نماز میں اگر قہقہا لگے تو نماز بھی فاسد، وضو بھی فاسد ہو جاتا ہے، اور شافعی مسئلے کے مطابق اگر نماز میں قہقہا لگائے تو نماز فاسد مگر وضو فاسد نہیں ہوتا، جیسا کہ مراقی العبودیہ شرح بدایت الہدایہ میں امام نبوی الجابی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ہر معاملہ اگر اللہ عز و جل حساب کیا جائے تو حالت خراب ہو جائے گی۔ تو بہرحال اسی لیے فرمایا گیا جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا نے تم نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں کیا، تو وہ ہلاک ہو جائے گا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری کے 103واں حدیث اور امام مسلم رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں 2876واں حدیث میں بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ عز و جل سورہ رعد کی 22ویں آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، سورہ رعد کی 22ویں آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، یعنی جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری خرچ کرتے ہیں اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا یعنی آخرت کا بہترین اچھا گھر ہے۔ اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مؤمنین کے اوصاف، اس میں ایک بات والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یعنی رب کی رضا کے لیے صبر کرنا۔ صبر کے کئی اقسام ہیں، صبر عن طاعت اللہ، صبر عن معصیت اللہ، صبر عن مصائب اللہ، یعنی صبر عن مصیبت اللہ، یعنی اللہ کے احکام عبادت کے معاملے میں صبر کرنا۔ کتنی بھی پریشانی ہو، ٹھنڈ ہو، کچھ بھی ہے، خدا کا حکم ہے تو وضو کے لیے تیار،
خدا کا حکم ہے تو عبادت کے لیے تیار، اس کے لیے صبر کرنا، اور گناہوں سے صبر، یعنی گناہ کرنے کے ہر معاملے آسان ہیں، خاص کر اس زمانے میں کہاں بھی دیکھو گناہوں کی، سفر میں جائیں گناہ، اطراف میں دیکھیں گناہ، چاہے انسانی شکل میں، آلات کی شکل میں، کئی طرح کے گناہوں کے ذرائع اور اسباب آج اطراف میں کئی طرح کے ہیں۔ تو یہ تمام کے سامنے ہی گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچتے ہوئے صبر کرنا، یہ دوسری طرح کے صبر ہے۔ تیسرا صبر، جو بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، یہ سب خدا کی تقدیر سے ہے، یہ اس میں گناہ معاف ہونے کے لیے اور یہ ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ایک بہترین ایک عمل ہے، ایک بہترین چیز ہے ہمارے لیے۔ مصیبتیں، بیماریاں، اس طرح سوچنا، کیونکہ ایمان والوں کو جو بیماری آتی ہے اور مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کی درجات کی بلندی کے لیے یا اس کے گناہ معاف ہونے کے لیے۔ اگر کفار پر، یعنی بے ایمان پر اگر بیماری مصیبتیں آتی ہیں تو آخرت میں بڑا عذاب، اس سے پہلے یہاں پر چھوٹے عذاب ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال صبر کی اقسام کے بارے میں سمجھنے کی بات ہے کہ صبر کرنے کے کئی محمل ہیں۔ یہ کہ انسان عبادات کی مشقت پر صبر کرے اور بیماری، تکلیف اور غم اور پریشانی کے باوجود عبادت کے بجا لانے میں کوئی تقصیر اور کوتاہی نہ کرے۔ اور صبر کی اس گھاٹی کے امام حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ کتنا برداشت، کتنا صبر کیے سیدنا ایوب نبی علیہ السلام، کئی طرح صبر ایوب نبی علیہ السلام۔ اسی طرح صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ نفس اور شہوت کے تقاضوں پر صبر کرے اور اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ اور صبر کی اس وادی کے امام سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے قدرتی آفات، مصائب یعنی مصیبتیں اور نقصانات پر صبر کرنا۔ اور صبر کی اس میدان کے امام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تمام انبیاء کرام میں جو جو اوصاف کمالات ہیں، اخلاق کاملہ ہیں، یہ تمام فضائل کاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ تو بہرحال ہمیں سمجھنے کی بات ہے، اس آیت پاک میں اللہ عز و جل آخری میں فرمایا، یعنی 23ویں آیت میں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کے بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیکوکار یعنی نیک لوگ ہیں وہ بھی داخل ہوں گے۔ تو بہرحال جنت کے متعلق بھی، یعنی جنت میں یہ ایمان والوں ان کے اہل خاندان بھی رہیں گے، یعنی جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مجتمع ہونا بھی، جمع ہونا بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی نیک اعمال کے بغیر نسب کا فائدہ ہونا اور نہ ہونا، اس کے تفصیل کے ساتھ ائمہ دین فرمائے ہیں۔ تو بہرحال اور طلب کرتے وقت جنت الفردوس کو طلب کرنے کے بارے میں احادیث بھی صحیح البخاری میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد رضی اللہ عنہ مسند میں، امام ترمذی رضی اللہ عنہ ترمذی شریف میں اور امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ سب روایت کیے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے آخری میں جو ہم کہتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا۔ بس آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے، کیسا اچھا ہے وہ گھر، یہ اللہ عز و جل سورہ رعد کی 24ویں آیت میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 23 اور 24 میں جو فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ کئی بزرگوں کی آراس مبارکہ میں شروع میں کئی مرتبہ دراسات الازہریہ وغیرہ میں اس آیت پاک کی اور تفسیر کو بتایا گیا۔ اور آج سیدنا داتا گنج بخش ابراہیم حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عروس مبارک کے دن اسے مزید طور پر سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ عز و جل اس آیت پاک میں یعنی جنت میں مؤمنوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے بارے میں کئی احادیث ہیں، کئی حدیثیں، یعنی فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا۔ یہ ہے آیت میں اللہ عز و جل کا فرمان۔ تو یہاں پر سمجھنا ہے کہ امام احمد رضی اللہ عنہ مسند احمد میں روایت کرتے ہیں، متبع سنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں فقراء و مہاجرین داخل ہوں گے. سب سے پہلے جنت میں فقراء مہاجرین. اسی لیے فقراء یعنی انبیاء کرام میں جو ظاہری طور پر مالدار نہیں تھے وہ پہلے جنت میں، بعد میں مال ظاہری طور پر جو مال تھا بادشاہیت تھے وہ بعد میں جائیں گے. جیسا کہ امام الہدیٰ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام سب جانے کے بعد سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام، کیونکہ سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام، کیونکہ دنیا میں 2 بادشاہ مؤمن اور 2 بادشاہ اہل کفر ساری دنیا کی حکومت کیے ہیں. ساری دنیا ان الذین ملکوا الدنیا اربعۃ، ساری دنیا کی بادشاہت 4 لوگ، مؤمنانی و کافرانی. مؤمن 2 مؤمن، ایک مؤمن کامل مؤمن بلکہ تمام لوگوں سے افضل انبیاء کرام. وہ انبیاء کرام ایک عظیم شخصیت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام. سلیمان نبی علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کیا علم چاہیے یا بادشاہیت چاہیے یا مال چاہیے. سلیمان نبی علیہ السلام علم کو منتخب کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیا، جیسا کہ مسند دارمی میں موجود ہے. تو بہرحال سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام پوری دنیا کی حکومت کیے تھے، اور اسی طرح ذوالقرنین اسکندر بادشاہ پوری دنیا کی حکومت کیے تھے. اور کافروں میں ایک نمرود اور بخت نصر، دانیال نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ظالم بادشاہ تھا بخت نصر، اور ابراہیم نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ظالم بادشاہ تھا نمرود، یہ پوری دنیا کی حکومت کیے ہیں. جیسا کہ علامہ احمد الصابی رحمۃ اللہ علیہ حاشیۃ الصابی میں، اور اسی طرح علامہ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقویۃ الایقان و تکمیل الایمان یعنی ایمان کامل میں عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل فرماتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے جنت میں جانے والے فقراء اور مہاجرین ہوں گے. تو سلیمان نبی علیہ السلام نبیوں میں سب سے آخری میں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں مالی حیثیت سے بھی بہت اعلیٰ مرتبے میں تھے. جیسا کہ امام الہدیٰ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں فرمائیں تمام انبیاء کرام جو معصومین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سلیمان نبی علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام بالخصوص خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم وسلم کی برکت سے ہم سب کی مغفرت اللہ عز و جل عطا فرمائے. تو بہرحال تمام لوگ جنت میں یعنی جنت میں فقراء مہاجرین داخل ہوئیں گے سب سے پہلے، جن کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے مصائب میں نجات ملتی ہے. ان میں سے کوئی شخص اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہ جاتی ہے، وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا. یعنی اپنی خواہشات تو رہتے ہیں مگر خواہشات پوری نہیں کرتے، سب پر صبر کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ جن فرشتوں سے چاہے گا فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو. فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں اور تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، کیا تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے ہم جا کر ان لوگوں کو سلام کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری عبادت کرتے تھے اور میرے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتے تھے. ان کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت ہوتی تھی، ان کی وجہ سے مصیبتوں سے نجات ملتی تھی. ان میں سے کوئی ایک شخص اس حال میں فوت ہوتا تھا کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہی ہوتی تھی، یعنی وہ ان کی خواہش کو پورا نہیں کر پاتے تھے، وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا تھا، مگر اتنا صبر کرنے والے شخصیات ہیں وہ. یہ سن کر فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے جائیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو. وہی اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. فرشتے اس کے پاس یعنی ان کے پاس ہر دروازے سے جائیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا. جیسا کہ مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 168 میں موجود ہے. تو بہرحال ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ جنت میں مؤمنوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے متعلق کئی احادیث ہیں. جیسا کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مومن جنت میں اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کے پاس اس کے خدام بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر اس کے پاس آئے گا اور اس کو سلام کر کے لوٹ جائے گا. جیسے کہ جامع البیان
میں بتایا گیا۔ اسی طرح محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء کی قبروں پر جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، بس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، ذو النورین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم بھی ایسا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ابن جامع البیان تفسیر طبری اور دیگر تفاسیر میں ہیں۔ اسی طرح صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، تمام خلفائے کرام سال میں ایک مرتبہ شہداء کی زیارت کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ ابن کثیر میں تک ہے۔ اور اسی طرح مواہب ارواح القدس لحکم العرس نام کی کتاب میں ملک العلماء السید ظفر الدین البہاری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے تقریر، اس کے مقدمے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال مؤمنوں کے صبر کرنے کے بارے میں بہت سے تفاسیر بھی موجود ہیں، تو بہرحال کئی طرح اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع لاحکام القرآن جزء 9 اور صفحہ نمبر 273 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں سمجھنے کی بات ہے سیدنا داتا گنج بخش اللاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عروس مبارک کے دن سورہ رعد کی ان آیتوں کی تفسیر، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے صفات کو بیان فرمایا۔ ایمان والوں کے صفات کو بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات کے متعلق ہم سب کو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، طریقت مستقیمہ کی روشنی میں بہترین زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اسی طرح سیدنا داتا گنج بخش اللاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عروس مبارک کے دن مزارات کے متعلق اور اولیاء کرام کے ارواح مبارکہ کے متعلق چند باتیں بھی عرض ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوبوں کے زیارت، محبوبوں کے بارے میں مزارات کی اور قبروں کی زیارت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، امام قرطبی فرماتے ہیں مقابر کا لفظ صرف اسی آیت میں اللہ عز و جل فرمایا ہے صریحاً طور پر۔ تو بہرحال مزارات کی زیارت، قبروں کی زیارت موت کو یاد کرنے کے لیے، اور کئی طرح زیارتوں کے اقسام ہیں، جیسے کہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ شفاء السقام فی زیارت خیر الانام میں فرمائیں تبرک کے لیے، فیوز و برکات کے لیے اور سعادتوں سے مستفیض ہونے کے لیے بھی زیارت کی جاتی ہے۔ اذا کانوا من اہل الخیر والصلاح، جب بزرگوں کے مزارات ہیں، جیسے کہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ شفاء السقام میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں۔ تو بہرحال ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ روح کے متعلق علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ تیسیر میں فرماتے ہیں، ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں بھی فرماتے ہیں ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الكل كالمشاهد، یعنی بے شک پاک جانیں جب بدن کے علائق سے جدا ہوتی ہے، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ روح کے متعلق فرماتے ہیں نفوس قدسیہ، یعنی بے شک پاک جانے یہ نفوس قدسیہ جب دنیاوی علائق وغیرہ سے جدا ہوتی ہیں، عالم ملأ اعلیٰ سے جب مل جاتی ہے تو ایسے چیزوں کو دیکھتی ہیں، ایسے چیزوں کو سنتی ہیں جیسے کہ مشاہد کی طرح، یعنی سامنے حاضر ہیں۔ کیونکہ ایمان والے کے اور بزرگوں روح کے بارے میں تفصیل کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اسی طرح روح کی کئی طرح کی خاصیتیں میں، روح جہاں بھی ہو زائر کی آواز سنتی ہے اور جواب دیتی ہے، جس کے بارے میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح سنن النسائی کی شرح ظہور الربا وغیرہ میں ہے ان للروح شأنا آخر تكون في الرفيق الأعلى متصلة بالبدن بحيث رد عليه السلام وهي في مكانها، یعنی روح کی شان یہ بھی ہے کہ عالم بالا میں رہتے ہوئے بھی بدن سے اس کا خاص تعلق رہتا ہے، وہ عالم بالا ہی میں سلام کرنے والے کی آواز سنتی ہے اور جواب بھی دیتی ہے۔ اس طرح روح کے بارے میں ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ روح کے متعلق تفصیل سے کتابی حیات المواد فی بیان سماع الاموات جو العطاء نبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں بھی ہے، اس کے علاوہ رسائل رضویہ میں بھی، اور اس کے علاوہ اسے عربی میں بھی، یعنی حیات المواد فی بیان سماع الاموات شائع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں۔ تو روح کے متعلق
اور سمجھنے کے لیے روح زندہ رہتی ہے، روح کے لیے موت نہیں، روح کو فنا نہیں، روح کی ابتدا ہے مگر انتہا نہیں، روح کے رہنے کی جگہ کو برزخ کہتے ہیں، روح جہاں بھی ہو ظاہر کی آواز سنتی ہے اور جواب دیتی ہے، اور روح میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، اور شہداء اور خواص مؤمنین کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ اس طرح کے باتیں تفصیل کے ساتھ فیوز الباری شرح صحیح البخاری جلد 7 283 سے لے کر تقریباً 290 تک تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہداء کرام اور خواص مؤمن کے جسم سلامت رہتے ہیں، اس طرح کے بیانات ان تمام کتابوں میں موجود ہے۔ تو بہرحال کہیں بھی رہیں مگر بزرگوں کا توسل ہمیشہ کرتے رہیں، کیونکہ موت فنا کا لفظ روح یعنی موت روح کے لیے نہیں ہے، فنا روح کے لیے نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار مجازن کے طور پر، مجازی طور پر موت فنا کا لفظ کبھی مجازن روح پر بھی بتایا جاتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ اس کی تفسیر ابی سعود یعنی ارشاد العقل السلیم اور اسی طرح فیوز الباری جلد 7 صفحہ نمبر 291 اور سراج المنیر اور تیسیر شرح جامع صغیر وغیرہ میں اس کی تفصیلات ہیں۔ جیسے کہ احادیث میں آتا ہے اللہم، قبرستان میں جا کر دعا کرنے سے کئی ثواب ملنے کے بارے میں ترشیح المستفیدین بغیت المسترشدین اور دیگر کتابوں میں ہے۔ ارواح الفانیہ والاجساد البالیہ ایک دعا، اس میں روح کو فنا حقیقت میں مجازی طور پر حقیقت میں الفانی اجسادہا یعنی وہ روح جس کا جسم فنا ہوتا ہے، یعنی ارواح التی اجسادہا فانیہ والارواح تغلی، وہ روح جس کے جسم فانی ہیں، وہ روح جس کے اجسام فانی ہیں، ورنہ روح کو تو فنا نہیں۔ تفصیلات ان تمام کتابوں میں اور تفاسیر میں، بل احیاء عند ربہم کی آیتوں کی تفسیر میں بھی، اور مزید تفصیلات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حیات المواد فی بیان سماع الاموات میں فرماتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے بزرگوں کے توسل سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ سیدنا داتا گنج بخش اللاہوری رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ ہمارے ملک کے باہر ہیں، اگرچہ ہمیں جانے کی توفیق نہ ملے، مگر جہاں بھی رہیں سیدنا داتا گنج بخش اللاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ اور توسل ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زیارتوں سے مستفیض ہو کر ہماری دھرتی میں آئے۔ لہذا سیدنا داتا گنج بخش ابراہیم اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس مبارک کا دن ہے، اور ان کے توسل سے دعا کرے ایمان کی سلامتی کے لیے اور اخروی نجات کے لیے اور اخروی مقاصد پورا ہونے، اس کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی مقاصد پورا ہونے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور بالخصوص آج ہم ان کی زیارت مزار کے قریب جا کر اگر زیارت کرنے کی توفیق نہیں ہے تو کم سے کم کسی بھی بزرگوں کے الارواح جنود مجندہ، ارواح مبارک کا آپس میں تعلقات رہتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ روحوں کو ہم تعلقات کی وجہ سے کسی بھی مزار میں ان بزرگوں کا توسل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسر حیث شاء، جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائیں۔ ایک عام ایمان والے کے روح کئی طرح جا سکتے ہیں، روح آزاد رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ بزرگوں کی ارواح مبارکہ ہیں۔ احادیث میں ان ارواح مبارکہ کے توسل سے دعا کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ کئی احادیث جیسے کہ کئی رواتب و اذکار کی کتابوں میں، وظائف کی کتابوں میں، یہاں تک کہ قطب الارشاد عبداللہ بن علوی الحداد رضی اللہ تعالی عنہ راتبۃ الحداد میں بھی، ورد اللطیف میں بھی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الوظائف الکریمہ الوظیفۃ الکریمہ یعنی ما قل ودعا من ادعیۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اذکار میں اور دیگر تمام وظائف و اذکار کی کتاب میں موجود ہے۔ جو احادیث میں موجود روایت کردہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا ہر شر سے بچنے کے لیے۔ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کلمات اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات، جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ایک سمندر کے 7 سمندر بھی کلمات اللہ اگر کہیں گے تو ختم نہیں ہوگا۔ 7 سمندر کا اگر پانی کو بھی اینک بنا دیا جائے، سارے دنیا کے تمام درختوں کو اگر قلم بنایا گیا، ساری مخلوق بھی اگر کلمات اللہ لکھیں تو وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کلمات اللہ سے دوسری تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، جیسے کہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوۃ و درجات الفتوہ میں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل لکھنے سے ختم نہیں ہوتا۔ ساری مخلوق اگر لکھے، سارے سمندروں کے پانیوں کو اگر انک بنایا جائے، مگر
تمام درختوں کو قلم بنایا جائے تب بھی رسول پاک کے فضائل کہہ کر ختم نہیں ہوتا۔ ربیع النور کا مہینہ قریب ہے، آج سفر کی 18 تاریخ، سفر 25 یوم المجددین عرس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح کئی بزرگوں کے آراس مبارکہ کے توسل کے ساتھ ربیع النور کا استقبال کریں، شہر المیلاد کا استقبال کریں، تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل بھی کلمات اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح کلمات اللہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے خیار یعنی ارواح اولیاء، ارواح بزرگان دین بھی کلمات اللہ میں داخل ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الکبیر میں فرماتے ہیں، یعنی تفسیر مفاتیح الغیب میں، کلمات اللہ المراد بکلمات اللہ الارواح العالیہ، یعنی بزرگوں کی ارواح مبارکہ۔ تو بہرحال اعوذ بکلمات اللہ یعنی کلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کے توسل سے، اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے توسل سے، اس کے ساتھ ساتھ تمام بزرگوں کے ارواح مبارکہ کے توسل سے یہ دعا کیا جا رہا ہے، ہر شر سے بچیں، یعنی ابلیس کے شر سے بھی بچیں، شیاطین الانس، شیاطین الجن، جن میں باطل طریقت والے بھی آئے اور باطل عقیدے والے بھی آئے، سب کے فتنوں سے بچنے کے لیے، سب کے شروں سے بچنے کے لیے، اس کے ساتھ تمام شر، چاہے جادو کا شر ہو، چاہے نظر کا شر ہو، نظر بند کا شر ہو، کسی طرح کا شر، ہر طرح کے شر و آفات، آصیب کا شر ہو، سحر کا شر ہو، ہر شر سے بچنے کے لیے ان بزرگوں کے توسل سے دعا کریں، ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے ان بزرگوں کے توسل سے دعا کرنا۔ دعاؤں کا ادب بھی وہی ہے، جیسا کہ شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ علیہ حسن الحسین میں فرماتے ہیں، دعاؤں کے آداب بتاتے وقت کہ وَيَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ بِأَنْبِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے وقت انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے اور صالحین بزرگوں کے وسیلے سے دعا کریں۔ تو بہرحال آج سیدنا داتا گنج بخش ابراہیم حجویری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الہند نے جن کا توسل کیا ہے، سلطان الہند اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن سے استغاثہ کیے ہیں، سلطان الہند اجمیری رضی اللہ عنہ جن کی بارگاہ میں جا کر یہاں تک کہ ریاضہ چلہ وغیرہ کیے ہیں، وہ عظیم شخصیت سیدنا داتا گنج بخش ابراہیم حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے دعا کریں، اور بالخصوص ان کی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب جو ملاوٹوں سے پاک ہے، اس طرح کی کتاب، بہترین کتاب کو حاصل کر کے اسے مطالعے میں رکھیں، اور اس کے پیغامات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللطائف نبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے ذریعے اور ان کے شاگرد و خلفاء، تلامید و خلفاء جو اپنے کتابوں میں دیے ہیں، اس پیغام پر عمل کریں، اور علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ دف الشر الاثیر کے ذریعے، ارشادات الجفریہ کے ذریعے جو پیغامات دیے ہیں، اسی طرح سیدنا شمس العلماء مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فتاوی مقبولیہ کے ذریعے، اور اسی طرح الرشاد ماہناموں کے ذریعے جو پیغامات دیے ہیں، اسی کو تائید میں بہار شریعت کے عقائد کا حصہ ہو، اور حنفی حضرات کے لیے بالخصوص حنفی فقہ اور تصوف معاملت کے لیے بہار شریعت مکمل، اسی طرح فتاوی رضویہ کے مکمل عقائد کے بھی، اور کتب حنفیہ کے بھی، اور دیگر تصوف کے بھی، یہ تمام ان بزرگوں کے پیغامات ہیں، اسے برابر مطالعہ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ تو بہرحال سیدنا داتا گنج بخش ابراہیم الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونفعنا بہ، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں، ان کے اسلاف و اخلاف و مشائخ، ان کے اصول و فروع، ان سے مستفید جتنے بھی بزرگان دین ہوئے ہیں، ان تمام کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما کر ان سب کے ساتھ سیدنا داتا گنج بخش ابراہیم حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیں۔ جب تک زندگی باقی ہے تسلب، استقامت، یعنی شریعت اسلامیہ میں بھی استقامت اور طریقت مستقیمہ میں بھی استقامت کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا ہو۔ جب موت بہتر ہو تو ایمان کے ساتھ ان بزرگوں کی مدد و حمایت و شفاعت کے ساتھ موت عطا ہو، اور ان بزرگوں کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ملحق کرے۔ اللہم الحقنی بالاخیار ولا تخلفنی مع الاشرار، اللہم ان کان الحیات خیرا لنا فاحینا علی الاسلام وان کان الموت خیرا لنا فامتنا مع الایمان، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہا نحیا وعلیہا نموت وعلیہا نبعث انشاءاللہ۔ دعا وصیت کے ساتھ سیدنا داتا گنج بخش ابراہیم حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور تمام بزرگان دین کے توسل سے شہر العاشقین سفر الخیر میں جتنے بزرگان دین وفات پا چکے ان تمام بزرگوں کے بھی توسل سے دعا کریں اور عید میلاد کے لیے استقبال کریں۔ دعا کرنے کی وصیت کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔